جتنی ہماری طبیعت چل رہی ہے اتنا ہی ہمیں کھانا چاہیے، اور چیزوں کو ان کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے۔ یہ تمام ہم نے اپنی زندگی پوری میں قائم کرنا ہے۔ اور بالخصوص کھانے کے ساتھ ظلم تو ہم شادیوں میں کرتے ہیں کہ جتنا کھانا وہاں ہم نے رکھا ہوتا ہے، یعنی جو انسان گھر میں ایک پلیٹ کھا سکتا ہے اس نے 4 پلیٹیں وہاں رکھی ہوئی اپنے کھانے کے لیے، سارا کچھ بڑی بڑی پلیٹیں بھر کے سامنے دسترخوان پہ رکھ لی ہیں ٹیبل پر۔ اب وہ ہرس میں زیادہ تو لے آیا ہرس میں، لیکن کھا تو نہیں سکتا، انسان اتنا ہی کھائے گا جتنی عادت ہے۔ اب وہ بہت سارا مال ہم نے ضائع کر دیا، تو یہ نقصان کہ جن لوگوں نے کھانا تیار کیا تھا ان کا کتنا پیسہ ضائع ہو گیا۔ اور اپنی چیز کی ہم حفاظت تو بڑی کرتے ہیں، اپنی چیز کی حفاظت بڑی کرتے ہیں، اپنے پیسوں سے چیز لے کر جب کھاتے ہیں تو وہ جانا جی ڈبے کو کھول کے اندر سے بھی اس کو خرچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب دوسرے کا مال ہو مال مفت دلے بے رحم، اس وقت میں انسان کے دل میں رحم پیدا نہ ہو۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک شیطان نے یہ وسوسہ ہماری جب یہ اجتماعی کھانے ہوتے ہیں تو اس میں ڈال دیا ہے، وسوسہ یہ ڈالا ہے، وسوسہ سمجھتے ہیں نا؟ آج کوئی بول چال نہیں رہے ہیں بالکل، روزہ شاید تو روزہ تو ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں خراب کرنا چاہتا ہے۔ ہر مقام پر نماز کے لیے وسوسہ ہوگا، آپ حج پہ جائیں گے وہاں ایک وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، جب شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہوتی ہیں نا تو وہاں بگدڑ مچواتا ہے، وسوسہ ڈالے گا۔ کھانے کے وقت میں جب آپ شادی میں پہنچیں گے تو ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ شاید کھانا ختم ہو جائے گا، اس چکر میں ہر آدمی زیادہ لے کر اپنے پاس آ جاتا ہے۔ بھائی جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ تو مجھے ملے گا، وہ تو کوئی نہیں کھا سکتا، میری تقدیر دوسرا کیسے کھا سکتا ہے؟ تو اس لیے جب آپ پہنچ گئے ہیں، پھر جو کھانا تیار کرتا ہے، ابھی دیکھیں ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہمارے جلسے کا کوئی اسٹیمیٹ نہیں ہوتا۔ جب ہم جلسہ کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے جو شادی کی دعوت دی ہے اس نے اسٹیمیٹ لگایا 500 بندے ہیں تو 600 بندوں کا کھانا تیار کر لو، ہمیں تو پتہ نہیں تھا 500 بندے ہوں گے یا 1000 ہو جائیں گے، ہم نے اپنی ترتیب میں کھانا تیار کر دیا۔ مہمان زیادہ ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں، بھائی 5-7 دفعہ اس پر آیت الکرسی پڑھ دو، 5-7 دفعہ کیا پڑھ دو؟ آیت الکرسی پڑھ دو۔ آیت الکرسی کی برکت ہے، آیت الکرسی کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ اب وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو دیکھ کے چاول اوپر آنا شروع ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی تھوڑا کھا کر خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی پیٹ بھر گیا، اسے برکت کہتے ہیں کہ سب نے کھا لیا، سب کے پیٹ بھر گئے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی کہ کھانا ختم ہو جائے گا، نہیں، جو میزبان ہے اس کے ذہن میں چیز ہے کھانا ختم ہو جائے گا، کہتا ہے میں نے دعا کی اللہ مہربان ہوگا۔ اس لیے آپ بھی تجربہ کریں، بعض دفعہ گھر میں مہمان زیادہ آ جاتے ہیں، کھانا تھوڑا بنا ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، وہ لوگ تھوڑا کھا کر راضی ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت ڈالتا ہے۔ شیطان وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ کھانا ختم ہو جائے گا، اس وسوسے کی وجہ سے ہر آدمی زیادہ بھر رہا ہے یا زیادہ کھا لیتا ہے، لے آیا تو چلو یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں، اب زیادہ کھا تو دیا، اس کو ہضم کیسے کرے گا؟ تو میرے دوستو، اپنی صحت کو قائم کرنا رمضان کے ان اصولوں پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عطا کیا ہے، یہ نفس کا محاسبہ کرتا ہے، یہ کھانے کے اوقات کا تعین کرتا ہے، یہ کھانے میں وحدت پیدا کرتا ہے۔ اب ایک ہی وقت میں، سحری کے وقت میں سارے لوگ اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی وقت میں افطاری میں سارے لوگ اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں جتنے ہاتھوں اتنی برکت ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو پورا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو پورا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کھانے میں برکت پیدا ہو گئی، جس کھانے میں اضافہ ہو گیا، ہاتھ زیادہ جمع ہو گئے۔ ہاں، کھانے والا بسم اللہ سے شروع کرے تاکہ شیطان ساتھ شامل نہ ہو جائے، شیطان شامل ہو گیا تو وہ برکت بے برکتی میں تبدیل ہو جائے گی، وہ زیادہ بھی ہوگا تو پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی صحت کو قائم کرنا، صحت کے ان اصولوں پر قائم کرنا۔ آپ دیکھیے رمضان المبارک نے ہمیں کم از کم 12 گھنٹے ہمیں صبح سے شام تک بھوکا رکھا ہے تاکہ ہم بہت بہترین انداز سے اپنی صحت کو قائم کر لیں۔ ہمارے پاس جب دواخانے میں مریض آتے ہیں پیٹ کی تکلیف کے، درد کے، افارے کے، گیس کے، ہم انہیں یہی سمجھاتے ہیں بھائی فاقہ شروع کر دیں، ایک وقت میں نہ کھائیں، اگلے وقت میں تھوڑا کھائیں، لیکوڈ چیز پر آ جائیں، اور وہ چیز کھائیں جو جلدی ہضم ہو جاتی ہے، جو زود ہضم نہیں ہے اس کو بعد میں کر لیں۔
اب اس سے کیا ہوگا کہ ہم صحت کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. تو اپنی صحت کو قائم کرنا، اس غفلت سے نکلنا یہ کتنا ضروری ہے. اس لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں یہ ایسی نعمت ہے مغموم فیہا کثیر من الناس، بہت سے لوگ اس صحت کی نعمت کے اعتبار سے غفلت میں مبتلا ہے. تو رمضان ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد درست کریں. میرے دوستو، یہ ہمیں اللہ نے روزہ عطا کیا، ہم نے صبح سے لے کر شام تک ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اب کھانا پینا چھوڑ دینا صرف یہ روزہ تو نہیں ہے. جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، چغل خوری نہیں چھوڑی، دوسرے کا حق مارنا نہیں چھوڑا، حسد نہیں چھوڑا، اپنے اندر کے بغض کو نہیں نکالا، تو پھر ہم نے کیا روزہ رکھا؟ اس لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ لیس لہ من صیامہ الا السار، انہیں اس روزے سے الا الجوع، اس روزے سے سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ہمیں صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا، زبان کا روزہ بھی رکھنا ہے. جب ہم اپنی زندگی کی بنیاد درست کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تاثیر ہماری زندگی میں پیدا ہونی شروع ہوگی. عادت بنائیں، ذہن میں یہ بات لے کر آئیں کہ میں نے پورا مکمل روزہ رکھنا ہے، تاکہ روزے کی مکمل تاثیر، اس کی روحانیت کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، میں خود رب کریم اس روزے کا بدلہ ہوں، وہ بدلہ ہمیں مل سکے. تو روزے کا بدلہ تب ملے گا جب ہم بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت بھی کریں گے، اپنے اعمال پر بھی غور کریں گے، حقوق العباد کی رعایت بھی کریں گے. اب ہم نے روزہ رکھ لیا، سارے حقوق العباد میں ڈنڈی مار دی، تو نتیجہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضروری چیز ہے اپنی صحت کو بھی قائم رکھنا اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرنا اور اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا، اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. شکریہ.